کل 12ویں پارے کے آخر میں آپ حضرات نے یہ سن لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو بیجا الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا تھا، بعد کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور انہیں ناجائز طریقے پر جیل میں رکھا گیا، اور پھر ان کی برات کا اعلان کر کے عزیز مصر نے اپنی کابینہ میں شامل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ تو یہ موقع ایک انسان کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن موقع ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی تعریف اور اپنی خوبیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جسے خود پنداری بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے عجب بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ اس بات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کوئی بڑا اچھا آدمی ہوں، بہت نیک انسان ہوں۔ تو اس خیال کو رد کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کو تلقین کرنے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جس سے 13ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ مجھ سے جو کچھ نیکی کا کام ہوا یا برائی سے میں بچا ہوں تو یہ میرا کوئی کارنامہ اور کمال نہیں، میرے اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا رحم تھا، اللہ کا فضل تھا کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا، ورنہ انسان کا نفس تو اسے گناہ کی ہی دعوت دیا کرتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی۔ بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں اپنے کاروبار سلطنت میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے پھر آپ وزارت خزانہ کا منصب دے دیجئے۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ میں آپ کے خزانے کے مسائل کو بڑی امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ چلا سکتا ہوں۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی منصب یا کسی عہدے کا مطالبہ تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی اپنی تعریف کا ایک پہلو آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کام کے اہل ہیں اور دوسرا اگر اس جگہ پر آئے گا تو وہ معاملے کو بگاڑے گا اور امت کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کر اس منصب کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لے کر کے اسے صحیح طریقے پر استعمال کر کے امت کو فائدہ پہنچائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے وزارت خزانہ دے دی جائے۔ بادشاہ نے اس پر صاد کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے با اختیار بنا کر کے اور سرزمین کے اندر انہیں یہ موقع فراہم کیا کہ جہاں چاہیں جا کر کے ٹھہریں اور جہاں چاہیں جا کر کے رہیں۔ کہاں وہ ذلت اور پستی کا نقشہ تھا کہ جیل کے اندر ایک قیدی کی حیثیت سے پڑے ہوئے تھے، اور کہاں اللہ نے اقتدار میں لا کر کے اور ایک با اختیار انسان بنا کر کے بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ جب چاہیں پستی کے نقشوں سے نکال کر عزت کے نقشوں کے اندر لا کر کے انسان کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ۔ اب صورتحال یہ ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ صورتحال کا علم تھا اور اس خواب کے نتیجے کے اندر مستقبل کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو تعلیم دی تھی، اس کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے بہت سا غلہ اور فصلیں جمع کر لی تھیں اور اس بات کی تیاری کر لی تھی کہ مستقبل میں جو 7 سالہ قحط آنے والا ہے اس کی ہم پوری طرح سے تیاری کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اس کے لیے مکمل تیار تھے، اور اب جو قحط سالی شروع ہوئی تو لوگوں نے رجوع کرنا شروع کیا حکومت سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے تعاون کرتے، ان کی مدد کرتے، اور وزارت خزانہ کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا۔ تو اب کنعان سے ایک قافلہ تجارت کی غرض سے آیا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عزیز مصر کی طرف سے لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، لہذا وہ قافلہ جو کنعان سے آیا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی شامل تھے۔ ایک بھائی جو یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے، بنیامین نام کے، انہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا تھا، یوسف علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی اس لیے انہیں اپنے پاس روک لیا تھا، لیکن باقی بھائی تجارت کے لیے اور کچھ راشن لینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔
فعرفهم وهم له منکرون، یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ پہچاننے سے قاصر رہے، ان کا خیال یہی تھا کہ ہم نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا، کب کا مر کھپ گیا ہوگا، کہاں یوسف، لہذا ان کی توقع بھی نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام انہیں پہچان چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کے بارے میں ان کے حالات لیے، جبکہ وہ جانتے تھے سب کچھ، لیکن معاملے کو ذرا ان سے چھپانے کے لیے ان سے تفصیلات معلوم کی، والد صاحب کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد کہنے لگے وہ جو ایک بھائی تم چھوڑ کر کے آ گئے ہو، آئندہ سال جب آؤ گے یا آئندہ چکر میں جب تم لوگ آؤ گے تو انہیں بھی ساتھ لے کر کے آنا، اور پھر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کا جتنا سامان وہ لے کر کے آئے تھے فروخت کرنے کے لیے، جو غلہ وغیرہ لائے تھے وہ بھی واپس کر دیا، اور اس کے ساتھ مزید اضافی طور پر احسان کے طور پر انہیں بہت سارا راشن عطا فرما دیے۔ یہ واپس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو جانتے نہیں تھے، ان کی تعریف بہت زیادہ کی کہ جناب والا وہ تو بڑے منتظم اور بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے بااخلاق آدمی ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، دیکھیے کتنا ہمیں راشن اور خیرات ہمیں دے دی۔ اور پھر انہوں نے آئندہ کے لیے مطالبہ کیا ہے کہ چھوٹے بھائی کو لے کر کے آؤ اور زیادہ ملے گا، لہذا کیا حرج کی بات ہے، آپ انہیں بھیج دیں تو ایک آدمی کا راشن ہمیں اور اضافی ملے گا تو ہمارا فائدہ اس کے اندر ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سن کر کے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ قابل اعتماد نہیں ہو، پہلے تم میرا اعتماد کھو چکے ہو، اور اب میں تم پر کس طرح دوبارہ اعتماد کر سکتا ہوں۔ قال هل آمنكم عليه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے پہلے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اب میں دوسرے بھائی کے بارے میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں، لہذا تم پر تو مجھے کوئی اطمینان نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، گھر کے مسائل بھی ہیں، لہذا میں اللہ کے حوالے کر کے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین محافظ ہیں اور وہ بڑے ہی ارحم الراحمین ہیں۔ اب اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ جب پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو پہچان لیا، اور پہچان کر موقع پا کر کے اسے جتلا دیا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، اور تم گھبرانا اور پریشان نہ ہونا، میں تمہیں روکنے کے لیے ایک حیلہ کرنے والا ہوں، اس میں تم گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہونا، نتیجے کے طور پر ہمارے والدین بھی آ جائیں گے اور تم سب لوگ یہیں آ جاؤ گے، لہذا بس میں جو کروں تم دیکھتے رہنا اس بات کو۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہاں کا ضابطہ یہ تھا، جو عزیز مصر کا قانون یہ تھا کہ وہاں پر صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص چوری کر لیتا تو چوری پکڑی جائے تو چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور مالک جو ہے چور کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ایسا نہیں تھا کہ بھائی کو اس طرح روکا جا سکے، کیونکہ غیر آدمی ہے، دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، اسے آپ اپنے ملک میں کیسے روکتے ہیں، کوئی راستہ نہیں تھا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہی یوسف علیہ السلام کو تعلیم دی کہ انہوں نے اپنا ایک پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا اور سامان بندوا دیا۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا کہ بھئی ٹھہر جاؤ، ذرا چیکنگ ہوگی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگ چوری کر کے لے جا رہے ہو، لہذا ہم چیکنگ کریں گے اور پھر تمہیں جانے دیں گے۔ ان لوگوں نے بڑے تعجب کا مظاہرہ کیا، کہنے لگے کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، ہم کوئی چور تو نہیں ہیں، ہم تو نبی کے خاندان کے ہیں، ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چیکنگ کریں گے، اگر چور نہ ہوئے تو چلے جانا، اور اگر چور نکلے تو پھر تمہیں گرفت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کے سامان میں چوری کا مال نکلے تو اسے آپ لوگ رکھ لینا، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ چیکنگ ہوئی، بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا جس کے ذریعے سے وہ پیمانہ تھا جس کے ذریعے غلے کو ناپا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں روکنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب جب روکنے کا فیصلہ ہوا تو بھائی بڑے پریشان ہو گئے کہ پہلے یوسف کے بارے میں باپ کو بے اعتمادی کا شکار کیا، اب دوسرے بھائی کے بارے میں مسئلہ ہو گیا، اب جا کر کے باپ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ بڑا بھائی تو کہنے لگا میں تو جاؤں گا ہی نہیں سرے سے، میں تو یہی رہ جاؤں گا، میں اگر گیا تو کیا جواب دوں گا ابا جی کو، ہاں تم جا کر کے ابا جی سے کہہ دینا۔ لیکن انہوں نے بہلا پھسلا کر انہیں واپسی کے لیے تیار کر لیا کہ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، جا کر کے ابا جی کو بتا دیں گے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، اب ہمارا کیا قصور اس کے اندر ہے۔ چنانچہ واپس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی ان ابن کا سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ نہیں نہیں میرے بیٹو، تم پھر غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا، غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بہر صورت انہوں نے جب یہ بات کہی تو
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر واپس لوٹو اور تلاش کے اندر نکلو، مجھے یقین ہے کہ یوسف بھی زندہ ہے اور بنیامین بھی تمہیں مل کر کے رہے گا، لہذا تم واپس چلے جاؤ اور ان کی تحقیق و تفتیش کرو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ تو بس یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہیں، یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں، اس کا نام لیتے لیتے آپ مر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، یوسف اب کہاں سے ملنے کا ہے، وہ تو ختم ہو چکا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے غم و اندوہ کو سوائے اللہ کے کس کے سامنے پیش کروں؟ میرے اللہ نے مجھے جو علم عطا فرما رکھا ہے اس کی علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یوسف بھی زندہ ہے۔ اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون، جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر یہ نکل کھڑے ہوئے، تلاش کے اندر نکلے اور پھر مصر پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اب صورتحال یہ بن چکی تھی کہ شاہ مصر کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار کے بلا شرکت غیر مالک ہو چکے تھے اور عزیز مصر کہلانے لگ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے آ کر کے کہا یا ایھا العزیز مسنا واحد الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ عجیب منظر تھا، وہی بھائی جنہوں نے کل یوسف کو مارا پیٹا تھا، کنویں کے اندر پھینکا تھا، اس پہ مظالم ڈھائے تھے، آج وہ سارے بھائی بھکاری بن کر مانگنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا تھا نا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جو کنویں میں پھینک رہے ہیں کل ہم ایسا وقت لائیں گے کہ آپ انہیں جتلائیں گے اور بتائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب موقع اچھا ہے، اب مجھے بتا ہی دینا چاہیے، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے؟ اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا ہم جانتے ہیں یہ یوسف جانتا ہے، لہذا یہ بولنے والا شخص یوسف تو ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ بھی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں جو تقوی اختیار کرتا ہے اور دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم ہی خطا کار تھے اور ہم ہی غلطی پر تھے۔ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے، آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، ہم بڑے گنہگار اور بڑے خطا کار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، یوسف علیہ السلام کہنے لگے جاؤ آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، میں نے تو تمہیں معاف کر ہی دیا ہے، لیکن تم نے ایک شخص کو ستایا تھا، اس پر اللہ جو ناراض ہوئے، میں اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وهو ارحم الراحمین۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ والد صاحب نابینا ہو چکے ہیں، تو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، جاؤ میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ اور میرے ابا جی کے چہرے پہ جیسی ڈالو گے تو اس قمیص کے اندر اللہ نے یہ کرشماتی، اللہ رب العزت نے یہ کراماتی کرشمہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ آج تمہاری لیزر شعاعیں کیا آپریشن کریں گی جو یوسف علیہ السلام کی قمیص نے یہ آپریشن کر کے دکھا دیا کہ ان کے چہرے پر ڈالتے ہی والد کی بینائی واپس آ گئی اور والد چنگے بھلے ہو گئے۔ اس سے پہلے جب یہ قمیص یہاں سے روانہ ہوئی ہے مصر سے، تو کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بیٹو جو وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ میں تو انی لا اجد ریح یوسف لولا
ان تفندون، تم تو مجھے بڑھاپے کا، مجھے سٹھیا جانے کا تانا دو گے، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، انی لا اجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی آج خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی بھول کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ یوسف ملے گا، یوسف کہاں مل سکتا ہے؟ لیکن اتنے عرصے میں کیا ہوا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جیسے ہی نمائندہ قمیص لے کر کے آیا اور آ کر کے اس نے وہ قمیص ڈالی چہرے پر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ جیسے ہی بینائی ٹھیک ہوئی اور یوسف کی خوشخبری ملی تو سارے کے سارے حضرت یعقوب سے معافی مانگنے لگے کہ ہم غلط کار ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہنے لگے ہاں میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اب فیصلہ ہو گیا یہاں سے روانہ ہونے کا اور مصر چلے جانے کا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، جب یہ لوگ روانہ ہوئے اور مصر جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کا باہر نکل کر شہر سے باہر جا کر کے استقبال کیا اور انہیں لا کر کے مصر میں داخل کیا اور کہا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اب امن و امان کے ساتھ اب مصر میں تشریف لے آئیے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اپنے والدین کو اپنے تخت کے اوپر بٹھایا اور خود بھی تخت کے اوپر بیٹھے اور وہ سارے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، امت محمدیہ کے اندر تعظیمی سجدے کو بھی ناجائز قرار دے دیا گیا۔ یہ سجدہ اس دور کے اندر جائز ہوا کرتا تھا۔ بہر صورت یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی میرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی ہے اور میرے رب نے اسے سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گئے کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مرتبہ تخت شاہی ہوا کرتا ہے اس پر پہنچ چکے ہیں، اور نبوت کا بھی بڑا مرتبہ جو کہ نبوت اور رسالت کا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ لیکن اتنے بڑے مرتبے پر پہنچنے کے بعد انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ انسانوں تم کتنے بلند ہو جاؤ، کتنی اونچائیوں پر چلے جاؤ، اللہ کے سامنے ایک بندے کی حیثیت رکھتے ہو، لہذا تمہیں رب کے سامنے جھکے رہنا چاہیے، جبین نیاز تمہاری جھکی رہنی چاہیے۔ لہذا کیا فرمانے لگے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے جیل سے نکالا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا بے گناہ تھا اور میں ایسا ویسا تھا اور میں اپنی کردار کی وجہ سے نکل آیا، نہیں، بلکہ کہا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے اللہ نے احسان کر کے مجھے جیل سے نکلوایا، اور جیل سے نکلوانے کے بعد وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور اللہ نے تمہیں دیہاتی علاقے سے نکالا اور میرے بھائیوں کے درمیان جو شیطان نے جھگڑا اور اختلاف ڈالا ہوا تھا اللہ نے وہ بھی ختم کر دیا اور ہمارے دلوں کو صاف کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرے رب کی تدبیریں بڑی زبردست ہوتی ہیں، انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑا علم والا بڑی حکمتوں والا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے رب تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، تو نے مجھے علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا سرپرست اور والی وارث ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بڑا ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، لہذا تو مجھے اسلام کی حالت پر کار بند رکھنا اور مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل فرما لینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب العزت نے دکھایا کہ سرکار کالی کملی والے کو مکہ مکرمہ سے جن کافروں بے ایمانوں نے نکالا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجز و انکساری کا پیکر بنے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے۔ سارے کافروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ستایا تھا اور انہیں ہم نے تکلیفیں پہنچائی تھی، گھروں سے بے گھر کیا تھا اور ان کے خلاف جنگیں لڑی تھیں، آج ہمارا کیا بنے گا اور ہمیں کیا ہوگا۔ لیکن سرکار کالی کملی والے جب خانہ کعبہ کی دہلیز پر آ کر کے کھڑے ہوئے، میرے نبی نے وہی اخلاق یوسفی کا مظاہرہ کیا
اور میرے نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف والا جملہ دہرایا اور آپ خانہ کعبہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو ما انا فاعل فیکم، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ تو شریف انسان ہیں، شریف کے صاحبزادے ہیں، شریف کے پوتے ہیں، ہم آپ سے بڑی اچھی توقعات رکھتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تمہاری آج کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ انسان کے اندر عفو درگزر کا مادہ، کہ بے شک ایسے موقع پر انسان کو بدلہ لینے اور انتقام لینے کی بھی قرآن اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنے والے اور معاف کرنے والے یہ سب سے بڑے بڑھیا قسم کے انسان ہیں۔ بہر صورت قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یہ واقعہ یہاں مکمل ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعوت اللہ کے لیے بتایا کہ دعوت اللہ کا کام دلائل کی روشنی میں سر انجام دیا جائے اور مشرکین کا ساتھ نہ دیا جائے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ کی مدد و نصرت تب آیا کرتی ہے جب ایمان والے دنیا کے سارے سہاروں کو توڑ کر ایک اللہ کے بن جاتے ہیں اور ایمان والوں کو اپنی کامیابی سے بھی مایوسیاں ہونے لگ جاتی ہیں تو جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، ہماری مدد آتی ہے اور ہم انہیں کامیاب کر دیا کرتے ہیں۔ ان واقعات کے اندر عبرتیں موجود ہیں عقل والوں کے لیے، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں بلکہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی اس کے اندر موجود ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی اس میں ہے اور رحمت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلے کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابتدا کے اندر کائناتی شواہد کو اللہ نے پیش فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اسے اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما تغیض الارحام، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور جدید آلات کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے بتا دیتے ہیں، تو یہ قرآن کیسے کہتا ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی؟ لیکن جواب دینے لگا تو وقت نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آگے 25ویں پارے میں بھی یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ میں وہاں پر اس کا پورا بھرپور جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آگے اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ بتایا کہ آسمان میں کڑکنے والی بجلیاں اور کوندنے والی بجلیاں یہ بھی اللہ ہی کو یاد کرتی ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحمید کے اندر مشغول رہا کرتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دو مثالیں دی ہیں اور مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے اور سیلاب بہنے لگتا ہے تو کوڑا کباڑ اور جھاگ اوپر ہوتی ہے، پانی قابل استعمال پانی نیچے ہوتا ہے اور اوپر جھاگ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اگر کسی دور کے اندر باطل دنیا میں تمہیں دندناتا ہوا نظر آ جائے تو یاد رکھ لینا کہ یہ جھاگ اوپر ہے، یہ جھاگ کی طرح سے بیٹھ کر ختم ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک اور مثال دی کہ سونے چاندی کو پگھلاتے ہو تو کھوٹ اوپر آتی ہے، اس ایمان والوں کو اللہ کامیاب کریں گے۔ پھر اللہ نے جنت و جہنم کا کچھ تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مانو چاہے نہ مانو میرا رب میری رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی گواہی کافی ہے اور جو اہل علم ہیں وہ بھی میری نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، جس طریقے پر سورہ رعد کے اندر توحید کے مسئلے کو قرآن نے بیان فرمایا، سورہ ابراہیم کے اندر رسالت کا مسئلہ زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا کے اندر قرآن کریم کی حقانیت کو بتایا گیا اور قرآن کریم کے مقاصد کو بتایا گیا کہ یہ کفر کی اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف قرآن کریم انسان کو لے کر کے آ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جتنے رسول آئے انہی کی زبان، انہی قوموں کی زبان میں ہم نے انہیں بھیجا تاکہ انہیں اللہ کے پیغام کو صحیح طرح سے سمجھا سکیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح، قوم عاد، قوم سمود کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ اشارہ کر کے بیان کر دیا اور یہ فرمایا کہ ہر دور کے اندر صورتحال یہ رہی ہے کہ بے ایمان اور کافر انبیاء علیہم السلام اور دین کا کام کرنے والوں پر مخصوص اعتراض کرتے رہے ہیں اور انہیں مخصوص قسم کی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ وہ کیا دھمکیاں ہوتی ہیں؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کافروں نے اپنے رسولوں کو ہر دور میں یہ کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، نکال باہر کر دیں گے۔ یہاں بھی پاکستان میں بھی ایک ایسا حکمران آیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ان ملاؤں کو چاندی کی کشتی بنا کر اور سمندر کے اندر بھیج دیں گے اور روانہ کر دیں گے۔ اللہ نے اسے
ملک سے باہر نکال دیا تھا۔ تو باہر صورت ہر دور کے اندر ایسے لوگ آئے ہیں جو اس قسم کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ اللہ والوں کو نکالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو لنہلکن الظالمین، اللہ ظالموں کو ہلاک کریں گے، ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور اللہ اس سرزمین پر تمہیں اقتدار عطا فرمائیں گے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ لیکن یاد رکھو اس درجے تک پہنچنے کے لیے میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور میری وعید سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا، جہنم کا کچھ تھوڑا سا منظر دکھایا کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو لوگ شیطان پر اعتراضات کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم سب جہنم میں آئے۔ شیطان کہے گا میں نے کیا کیا تھا، میں نے تو ذرا سا تمہیں مشورہ دیا تھا، آگے تو سارا تمہارے کرتوت ہے اور تمہارے کام ہیں، لہذا اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ نہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں نہ تم بچا سکتے ہو، جہاں ہم بھگت رہے ہیں تم بھی بھگتتے رہو، اب تو ہر ایک کو اپنی اپنی بدعملی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسے قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ جنتوں میں اور باغات کے اندر داخل فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کے نتیجے میں جو ایمان کا درخت ایک ایمان والے کے سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ ایسا عظیم الشان ایمان کا درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین کی تہوں کے اندر ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بلند آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کا پھل جو اعمال کی شکل میں ہر دور کے اندر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بالمقابل بے ایمان اور کافر، ان کے ہاں جو کفر کا درخت لگتا ہے اس کی صورتحال ایک جھاڑی یا ایک بیل کسی ہوتی ہے جسے ایک بچہ بھی پکڑ کے اکھاڑنا چاہے تو اکھاڑ سکتا ہے۔ تو یاد رکھو باطل نظام کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی اور اسلام اپنی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کتنے مظالم اسلام پر ہوئے ہیں، اسلام زندہ و تابندہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اللہ اسلام کو دنیا میں غالب کر کے دکھائیں گے۔ پھر اللہ نے کچھ جنت و جہنم کا تذکرہ کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیوی بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی رقت والی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ظالموں سے میں غافل نہیں ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا کے اندر اگر ظالم دندنا رہے ہیں اور ظالموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو اللہ غافل ہو گئے اور اللہ کو ظالموں کا پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ وہاں پر اپنا کچھ نہیں بنا سکیں گے اور ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ اور پھر تم اگر یہ دیکھتے ہو کہ ایمان والوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ ان کی مدد سے غافل ہو گئے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے جو وعدے کر رکھے ہیں اللہ اس کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تو اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ مخالفین کو پکڑیں گے ایسے دن کے اندر، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اس زمین کو بدل کر دوسری زمین لے آئی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سارے لوگ ایک واحد و قہار کے سامنے کھلے میدان کے اندر آ جائیں گے۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، تو تم دیکھو گے کہ مجرمین کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، توق گلے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور انہیں تارکول کی قمیصیں پہنائی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر آگ چھا رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ ہر انسان کو اس کی بدعملی پر سزا مل سکے۔ ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے انسانیت کے لیے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے۔ ولیعلموا انما هو الہ واحد، تاکہ یہ جان لیں کہ رب اکیلا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ولیذکر اولو الالباب، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح نصیحت عطا فرما دے۔